سورۃ الانبیاء مکیہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورہ انبیاء شروع کرنے سے پہلے جو ہے کل ایک آیت کا ترجمہ جو ہے کل ایک آیت میں جو ہے ترجمہ جو ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے فون کر کے بتایا کہ ترجمہ آپ نے صحیح کیا ہے لیکن تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے۔ ترجمہ یہ تھا کہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، کہ ان قریب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص جو ہے غلط راستے پر ہے۔ کل یہ ہو گیا تو یہاں پہ ترجمہ کہ کون شخص جو ہے سیدھے راستے پہ ہے، اور آگے ہم نے اس کو جو ہے تھا ترجمہ الٹا سیدھا ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے ہمیں بتایا ان کا بہت شکریہ۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، یعنی کہ ان قریب ہمیں اور دنیا کے تمام لوگوں کو ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کل قیامت کے دن کہ اس دنیا کے اندر کون شخص جو ہے غلط راستے پر تھا، اور آگے فرمائے کہ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص جو ہے سیدھے راستے پر تھا۔ اب ترجمہ صحیح ہو گیا۔ آگے دیکھیے کہ یہ سورہ انبیاء ہے، اور حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے سورہ کہف، یہ سورہ کہف اور سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ نازل ہونے کے اعتبار سے جو ہے مسلسل لگاتار سب سے پہلی صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، اور اس میں جو ہے انبیاء کا تذکرہ بھی آئے گا، اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ایمان والوں کے لیے جو بھی ہدایت کی بات ہوگی اس کے اندر۔ آگے فرمائے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا دن جو ہے بہت قریب آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ حساب کا دن جو ہے لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے حساب کا وقت جو ہے قریب ہو چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی یہ لوگ جو ہے غفلت کی وجہ سے جو ہے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ بھائی موت آنی ہے، ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ موت آنے کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوگا، تو اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ اقترب للناس، بہت ہی قریب ہے کہ لوگوں کے لیے کہ حساب کا دن جو ہے قریب ہے۔ پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت کی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ جو ہے ندوے کے ایگزام کے اندر یا دیگر ایگزام جو اسکول کے اندر ہوتے ہیں، تو بچوں کو بار بار الرٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ایگزام قریب ہے، ایگزام قریب ہے، ایگزام قریب ہے۔ پھر بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کھیلنے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا کرنے میں؟ کھیلنے میں۔ جیسے کہ ہر جمعہ میں اور ہر روز تفسیر میں بات ہوتی رہتی ہے کہ بھائی نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت کی وجہ سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ منہ پھیر رہے ہیں کہ اذان ہو گئی، تھوڑا سا کچھ دیر لیٹے رہتے ہیں، پھر چلیں گے نماز کے لیے، یا اذان سن بھی لیے تو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے ہمیں جو ہے، اور یہ ایک ہی جگہ نہیں، جگہ جگہ قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ بھائی کہ میرے بندو تم اس دنیا کے اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اقترب للناس، لوگوں سے اور اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ اس سے پہلے والی جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان لوگوں کو اور ان کے قوموں کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ ان لوگوں کو اتنا معلوم تھا کہ موت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ موت آئے گی۔ لیکن جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو پیغام پہنچایا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یعنی کہ قیامت، یعنی کہ میرے آنے کے بعد جو ہے قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جس طرح سورج جو ہے ادھر سے نکلا اور ادھر ڈوبنے کو ہے، اتنا کا فاصلہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔ پھر بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت کی وجہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، کہ جب بھی ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات جو ہے ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے، تو إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ لوگ سنتے ہیں مگر ان سننے کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک ایگزام، یعنی کہ کیا بولتے ہیں کہ پروگرام ہو رہا،
اس پروگرام کے اندر تمام کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کونے میں بیٹھ کے جو ہے موبائل دیکھ رہے ہیں, ادھر علماء کرام جو ہے تقریر چل رہی ہے, کچھ لوگ ہنسی مذاق اس بیان میں ہو رہا ہے. اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جو ہے منافق بھی بیٹھے رہتے تھے, کافر بھی بیٹھے رہتے تے, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پیچھے بیٹھ کے جو ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ, یہ لوگ سنتے تو ہیں مگر مذاق بناتے ہیں ان کے اللہ کے نبی کی باتوں کو. جو نئی بات جو ہے, کوئی نئی بات نازل ہوتی ہے قرآن کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر نازل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی لوگوں کو سناتے ہیں, صحابہ کرام کو, تو اس میں کچھ منافق بھی ہوتے ہیں تو وہ ہنستے رہتے ہیں پیچھے بیٹھ کے کھیل کے. اور آگے فرمائے کہ لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل جو ہے کسی اور کام میں کیا ہے, منہمک ہے کہ نہیں. جیسے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, دل کہیں اور ہے, بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے, مکہ مدینہ امریکہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے, لندن. اب بیٹھے کہاں ہیں, جاگیر آبی پرا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی انسان, نماز کے اندر بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جو ہے نماز میں, لیکن کہاں سے کہاں گھوم کے چلے آتے ہیں نماز کے اندر ہی. تو یہ ذہن جو ہے, اسی طرح فرمائے کہ لاہیۃ قلوبہم, یہ لوگ تو اللہ کے نبی کے مجلس میں تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ اپنے دل کو جو ہے کسی اور کام میں لگائے ہوئے ہیں, منہمک کسی اور کام میں ہے. اور وہ اثر النجوا, اور یہ الذین ظلموا, اور یہ ظالم لوگ جو ہے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, سرگوشی کرتے ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم, اور یہ سرگوشی کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتا ہے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم, کہ بھائی یہ جو تمہارا جو نبی ہے, یہ نبی جو ہے ہمیں ایسا لگتا ہے یہ تو تمہیں میں سے ایک انسان ہے. کیا ہے, تمہیں میں سے جو ہے کہ انسان ہے. تو افتأتون السحر, تو تم کیسے ان کی باتوں کو سنتے ہو, جادوگروں کی باتوں کو, جادو کی طرح. وانتم تبصرون, جبکہ تم جانتے بھی ہو, سمجھتے بھی ہو, عقل مند ہو, تم دیکھ بھی رہے ہو, اس کے باوجود تم لوگ جو ہے ان کی باتوں کو سنتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نبی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ساحر ہے. یہ لوگ سرگوشی کرتے تھے, اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے, پیچھے یہ لوگ سرگوشی کرتے ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جواب دے رہے ہیں. قال ربی یعلم القول, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کے نبی لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یعلم القول فی السماء والارض, کہ اس زمین اور آسمان کے اندر جو باتیں بھی تم کہتے ہو یا تم کسی سے آپس میں سرگوشی کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی جانتا ہے. کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, بخوبی جانتا ہے. اگر ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے آدمی کان میں بیٹھ کے جو ہے کان میں ایک دوسرے کی بات کہیں یا دوسرے کے خلاف کوئی بغاوت کریں, سرگوشی جس کو کہتے ہیں, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ دونوں بات کر رہے ہیں, آگے والا یا پیچھے والا کوئی سن رہا نہیں رہا, لیکن قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ یعلم القول فی السماء والارض, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ جو آپس میں سرگوشی کر رہے ہو, تو زمین اور آسمان کے اندر جو باتیں بھی تم لوگ کرتے ہو یا بولتے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس باتوں کو بخوبی جانتا ہے. کیا کرتا ہے, بخوبی جانتا ہے. اور وہ السمیع العلیم, اور اللہ تعالیٰ بخوبی بہتر جاننے والا ہے. باریک سی باریک کی باتوں کو بھی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, جاننے والا ہے. ہمارے دلوں کے اندر کیا کینہ کپٹ ہے, ہمارے دلوں کے اندر کتنی نفرت ہے, ہمارے دلوں کے اندر کیا کیا باتیں ہیں دوسرے کے خلاف, اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اس کو. آگے فرمائے کہ بل قالوا اضغاث احلام, بلکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اضغاث احلام, یہ قرآن جو ہے ان لوگوں نے جو ہے بے جوڑ ایک قرآن ہے, یعنی جو قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس نبی پر, اس کا کوئی معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا کوئی جو ہے آگے پیچھے سے کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا ہم کو. یہ لوگ اس پہ جو قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور بل افتراہ بل ہوا شاعر, بلکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لگتا ہے شاعر ہیں, ایک شعر کے انداز میں قرآن کو بیان کر رہے ہیں. کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ, اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں,
تو یہ جو ہے اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آتے میرے پاس، جیسا کہ پہلے کے نبی جب بھی آتے تھے تو اپنے ساتھ معجزہ یا نشانی لے کے آتے تھے، لے کے آتے تھے کہ نہیں؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو لاٹھی، جو اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھا اس لاٹھی کو عصا بھی بنا دیا، اسی لاٹھی سے جو ہے وہ پتا بھی جھاڑتے تھے، بکری کو بھی ہکاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اتنے سارے معجزہ دینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس۔ تو اسی طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس نبی بن کے آئے ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی ہمارے سامنے لے کے کیوں نہیں آتے ہیں جیسے کہ پہلے کے نبی جو ہے لے کے آتے تھے۔ آگے فرمائیں کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر بھی ما آمنت قبلہم، یہ لوگ کیا کہ ایمان نہیں لائے، یعنی پہلے کے جو نبی آتے تھے نشانیاں لے کے آنے کے باوجود بھی یہ لوگ، ان لوگوں کے اوپر عذاب آنے کے باوجود بھی، ان کے بستیوں کو ہلاک کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کیا نہیں لائے تھے؟ ایمان نہیں لائے تھے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان ابھی بھی لے آئیں گے؟ یعنی کہ کیا اگر ہم ان لوگوں کے اوپر کوئی نشانی لے آئیں یا ان کی بستی کو ہلاک و برباد کر دیں تو افہم یؤمنون، کیا یہ لوگ ابھی ایمان لے آئیں گے؟ بالکل نہیں لائیں گے۔ جب پہلے کے لوگوں کے اتنے ساری نشانی قرآن بیان کرنے کے باوجود یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ساحر ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، اتنے سارے الفاظ کہنے کے باوجود بھی کیا ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے افہم کا لفظ استعمال کیا۔ افہم کے معنی کیا؟ الف جب آ جاتا ہے عربی کے اندر تو کیا کا ترجمہ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان لے آئیں گے؟ بالکل نہیں لائیں گے۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے جو ان کے اوپر عذاب ڈالا، ان کے بستیوں کو ہلاک و برباد کیا، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو یہ لوگ کیا ایمان لائیں گے اب؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سے پہلے جو ہے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کو ہم نے جو ہے آپ ہی کی طرح، یعنی کہ آدمی کی ہی شکل میں ہم نے ان کے پاس نبی بنا کے بھیجا۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کفار و مشرکین کا کہ جو ہے نبی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی جو ہے کوئی فرشتہ بن کے آتا۔ کیا بن کے؟ فرشتہ بن کے، اور نبی ایسا ہوتا جو نہ کبھی کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ چلتا، نہ پھرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، ایسا نبی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی جو نبی بھیجے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شیس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، کتنے سارے نبی آئے، 1,24,000 جتنے بھی نبی کو ہم نے بھیجا سب کو جو ہے آدمی کی شکل میں ہی، وہ آپ ہی کی طرح کہ انا بشر مثلکم کی طرح تھا، وہ بھی انسان تھے۔ کیا تھے؟ انسان تھے۔ بس فرق اتنا تھا کہ اللہ ہم نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا ان کے قوم میں، تو اسی طرح ہم بھی آپ کو جو ہے نبی جو بنا کے بھیجے ہیں تو آپ کو بھی اسی انسانی کی شکل میں ہی نبی بنا کے بھیجا آپ نے، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں۔ اور نوحی الیہم، اور ان کے اوپر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ کیا نازل کرتے تھے؟ وحی نازل کرتے تھے۔ اور فاسألوا اہل الذکر، یہاں پہ جو ہے قرآن نے بہت اچھی بات بتلائی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، آپ لوگوں سے جو ہے قرآن و حدیث کی بات یا جس کا علم آپ کو نہ ہو تو ان کنتم لا تعلمون، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ علماء کرام، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فاسألوا کے معنی یہ آتا ہے پوچھنا، سوال کرنا۔ آپ علماء کرام سے آپ سیدھے ڈائریکٹ جو ہے علماء کرام سے تعلق قائم کیجئے، وہاں سے ان سے پوچھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔